الرعد، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 پڑھتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 19، سورہ رعد کی 13ویں سورہ اور آیت نمبر 19۔ سورہ رعد 13ویں سورہ آیت نمبر 19۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ الحج جو ہے، الحج والعمرہ اور ان کا اولو الالباب کے حوالے سے کیا جوڑ ہے یا تعلق ہے۔ تو یہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 وہاں یہ دیکھا تھا کہ احکام حج یا حج کے جو فرائض و واجبات ہیں ان کی بجاوری کے لیے اولو الالباب کو مخاطب کیا گیا ہے، اولو الالباب مخاطب بنایا گیا ہے۔ حاج کو نہیں کہا، یوں نہیں کہا گیا فاتقونی یا الحاج یا حجیجو یا مومنون یا ایھا الذین آمنوا، اس کے برعکس اولو الالباب کو خطاب ہے، ارباب فکر و دانش، بلکہ ہائیلی انٹلیکچوئل، بلکہ ایسے افراد کی جنہوں نے اپنا سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو کمانڈ کیا، اتنا کمانڈ کیا کہ اب وہ ان کی جس طرح آپ کہتے ہیں انگلیوں پر، ٹپس پر ہر وقت وہ حاضر ہے ان کا علم۔ تو یہ اولو الالباب جو ہے، یہ کل ہم نے دیکھا کہ یہ اسپیشلسٹ ہیں ہر شعبے کے، دفاع کے، غذائی ضروریات کے، مذاکرات کے، تعلیم کے، تربیت کے، دعوت و تبلیغ کے۔ تو اسی ضمن میں ہم سورہ الرعد جو ہے اس کی آیت نمبر 19 پہ آئے تھے کہ اولی الالباب کون ہیں۔ تو اولی الالباب کو یہاں پر علم کے حوالے سے بیان فرمایا، اور علم کے حوالے سے میں نے 1736 کا حوالہ دیا تھا کہ علم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو اور اپنے مائنڈ سے اس کی ویریفیکیشن کی ہو۔ تو محسوسات سے، جسے پرسیپشن کہتے ہیں، محسوسات یعنی علم بالحواس، تو پرسیپشن علم بالحواس، علم بالحواس کو انہوں نے کنسیپشن یعنی تصورات، تعقلات اس میں ڈھالا ہو۔ تو یہ جو علم بالحواس اور پھر آگے عقلی حوالے سے، مائنڈ کے حوالے سے، برین کے حوالے سے اس کی ویریفیکیشن کرنے والے، یہ اولو الالباب ہے۔ اور ان اولو الالباب کی جامع جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس، اوصاف، وہ اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کی مناسبت سے ہم سورہ رعد جو ہے اس کی آیت نمبر 20 لے رہے ہیں۔ ماقبل ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، یہ تذکر کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ذکر سے ہے، ذکر یا الذکر کیا چیز ہے؟ القرآن، الکتاب المبین۔ اور تذکر کیا ہے؟ کل بتایا تھا کہ جس طرح نعل ہوتا ہے جوتا، اور تنعل باب تفعول میں چلا جائے تو جوتا پہننا، جوتے کو کام میں لانا، لباس اور تلبسا لباس پہننا، زیب تن کرنا، تو یہ تلبس۔ تو اسی طرح ذکر قرآن اور تذکرہ، یہ تفہیم سے لے کر تنفیذ تک کا جو عمل ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ تذکر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ قرآن حکیم کو کام میں لانا، اسے انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا،
یہ سارے کا سارا کام کون کریں گے؟ اولو الالباب کریں گے، اولو الالباب۔ اور اب اولو الالباب کون ہیں؟ یہ ہے قرآن فہمی کا رفقۂ محترم ایک قرآنی اصول کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں کوئی اصطلاح آئی ہے، اصطلاح جسے ہم ٹرمینالوجی کہتے ہیں، ہر فن جو ہے رفقۂ محترم اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی ہے، نفسیات، معاشیات، سیاسیات، تو ہر فن جو ہے وہ اپنی اصطلاحات میں بند ہوتا ہے، اور ہر فن کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ اس فن کے سکوپ یا دائرے یا ڈومین کے اندر رہتی ہیں۔ ان سے آگے پیچھے کریں گے تو سارا نظام غلط ہو جائے گا۔ یہی حال ہے قرآن کا۔ قرآن نے اگر کہا نا اولو الالباب، تو یہ اولو الالباب جو ہے نا یہ خاص ہے ال کے ساتھ، الالباب۔ تو یہ کون ہے؟ اب اس کے مفہوم کو متعین کرنا جو ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جس کی کتاب ہے یہ اسی کا کام ہے کہ وہ اپنی کتاب کی اصطلاحات کو خود ڈیفائن کرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئین کی جو کتاب ہے، آئین کی کتاب، کتاب آئین، اس کی جو شقیں ہیں، شقیں، آرٹیکلز، اس کی تشریح کے لیے اجماع کام میں لایا جائے، پارلیمنٹ کو یہ حق دے دیا جائے مجموعی طور پر، یا ججز کو حق دے دیا جائے، تو جو آئین ساز ہوگا، جس نے وہ آئین بنایا ہے، اسی کا فریضہ ہے کہ وہ جتنے اس میں آرٹیکلز آئے اس کو خود ڈیفائن کرے۔ تو اللہ قرآن کتاب آئین سماوی ہے، آئین الہی ہے، آئین سماوی ہے، تو اس کی جتنی اصطلاحات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین فرمایا ہے۔ اور اس کے متعین فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ ال کے ساتھ کوئی اصطلاح آئے گی تو وہاں آپ آیت کا اگر نشان دیکھیں گے تو اوپر لا لکھا ہوگا، اور یہاں کوئی آیت کا نمبر ہوگا، مثلا انما یتذکر اولو الالباب، یہ یہاں آیت کا نشان یا 19 اور اوپر 13 سورہ رعد ہے، اور یہاں علامت دی ہوئی ہے کیا؟ لا۔ یہ لا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں تم رک نہ جاؤ، بات کو آگے چلاؤ، تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کون ہے۔ اور اگر یہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے الذی آئے گا، الذین آئے گا، یعنی اگر وہ جمع کا صیغہ ہے تو الذین آئے گا، مفرد کا صیغہ ہے تو واحد الذی آئے گا۔ اب یہاں چونکہ اولو الالباب جمع ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو اس لیے الذین، الذین۔ سب سے پہلی بات، اب ہم چلے ہیں قرآن میں اولو الالباب کا تصور، یا قرآنی اولو الالباب، قرآنی اولو الالباب، یا قرآن کا تصور اولو الالباب۔ نمبر 1، ان کا پہلا وصف دو طرح کے قرآن بیان کرے گا، ایک ہوں گے اوصاف مثبت پازیٹو، اور ایک ہوں گے منفی، یعنی کچھ تو اوصاف ہوں گے کہ وہ مثبت طور پر پازیٹیولی ان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں نیگیٹو ہوگا کہ یہ ان میں نہیں پائے جاتے، اور اس نیگیٹو اور پازیٹیو کا جو مجموعہ ہوگا وہ حقیقت کلی ہوگی یا تعریف کلی، یعنی کمپلیٹ ڈیفینیشن یا کمپلیٹ ڈسکرپشن ان دونوں کو ملانے سے، مثبت اور منفی کے ملانے سے۔ مثبت حوالے سے بات یہ کی، الذین، نمبر 1، الذین اولو الالباب وہ لوگ ہیں، یوفون، آیت نمبر 19 کے بعد 20 ہے سورہ رعد، یوفون، 13 رعد ہے تو 13 20، یوفون بعہد اللہ، یوفون بعہد اللہ، پہلی چیز کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں، یوفون
بعہد اللہ، پورا کرتے ہیں، پورا کر دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو۔ اور منفی کیا کہا؟ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور المیثاق جو ہے اس کو توڑتے نہیں ہے، پارا پارا نہیں کرتے۔ یہ دو چیزیں ہوئی وصف اول میں۔ پہلا وصف ہے ایفائے عہد اللہ، ایفائے عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کر دکھانا، ایفائے عہد اللہ۔ اور اسی کا یہ ہے، یعنی اے الف اور یہ اسی دو کا بے کیا ہے؟ ولا نقض میثاق نہ کرنا۔ نقض کا معنی ہے توڑنا، پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ تو ہے مثبت پازیٹو، اور یہ نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے، مجموعہ جو ہے، وہ شرط اول ہے، وصف اول ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور میثاق جو ہے، ایگریمنٹ جو ہے، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ عہد اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد کیا ہے جس کو کہ اولو الالباب پورا کرتے؟ اب بجائے اس کے کہ ہم کسی فقیہ سے پوچھیں، مولوی سے پوچھیں، حتیٰ کہ رسول سے پوچھیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جس کی کتاب ہے پہلے اسی سے پوچھا جائے، کیونکہ صاحب کتاب اپنی کتاب کی جو تفسیر و شرح کرے گا، کسی اور کی شرح و تفسیر اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اس عہد کی کیا تعریف کی ہے؟ 9:111 9:112 اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ اور اس کو پڑھ کر پھر آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ زوال میں کیوں ہے، سوال کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے 9:111 سورہ توبہ آیت 111، ان اللہ اشتری، اللہ تو خرید چکا ہے، اللہ خرید چکا ہے۔ کن سے خرید چکا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں سے۔ گویا کہ جو اس وصف میں نہیں آئیں گے ان کے اندر ایمان نہیں ہے، مومنوں سے اللہ خرید چکا ہے۔ منافق کوئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ رہا، مومنوں سے تو اللہ خرید چکا ہے۔ کیا خرید چکا ہے؟ انفسہم، ان کی جانیں، نفس کی جمع ہے جان، جانیں، ذات، شخصیت، ٹوٹل پرسنالٹی، جسم، جان، سب کچھ، عقل، فکر، نظریہ، جو کچھ ہے سب کا سب اللہ نے خرید لیا مومن سے اس کی جان کے حوالے سے۔ نمبر 2، وہ اموالہ، اور اپنا مال بھی، ان سے ان کے مال بھی اللہ خرید چکا ہے اور ان کی جانیں بھی ان سے اللہ خرید چکا ہے۔ یعنی مومن وہ ہیں جو بیچ چکے ہیں اپنی جانیں بھی اور اپنے اموال بھی۔ اموال میں دکانیں، کھیت کھلیان، سٹاک، جو کچھ ہے ان کے پاس، اور جو جان ہے اس میں وقت، سب ترجیحات، پسند ناپسند خرید چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں، یا کس چیز کے مقابلے میں اللہ خرید چکا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے مقابلے میں اس نے جو دینی ہے، وعدہ ہے، وہ جنت کا۔ تو جنت وہ چیز نہیں رکھا محترم کہ جو آسانی سے مل جائے۔ جنت کے لیے جان اور مال اہل ایمان کو بیچنا پڑتی ہے، اس جان و مال کو بیچ کر وہ اللہ سے جنت پائیں گے۔ پھر فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس جنت کو پانے کے لیے اور اس عہد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سر دھر کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ فرمایا پھر ان کو قتال یعنی جہاد اللہ کے راستے میں، نتیجتاً وہ مقتول ہو، قتل کرتے بھی ہیں دشمن کو جو مقابلے میں آئے گا، اور قتل ہو بھی جاتے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن،
اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو الجنہ ہے یہ دنیا میں بھی ملتی ہے یا یہ آخرت ہی میں ملے گی؟ یہ دنیا میں بھی ملتی ہے یا صرف آخرت کا مسئلہ ہے؟ تو اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے 55-46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ مومنوں کے ساتھ ایک جنت کا وعدہ نہیں کرتا، ان کے لیے 2 جنتیں، بلکہ جنت پر جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنت فی الدنیا جنت فی الآخرہ، حیات دنیا میں بھی جنت، حیات آخرہ میں بھی جنت۔ مذہب نے دین کو جب مذہب میں تبدیل کیا جاتا ہے 55 سورہ رحمان آیت 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ لوگ افراد جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جن نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا جو احساس ہے کہ ہم جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے، بس اتنی بات جواب دہی کا احساس بیدار ہو گیا تو اگلا تمام گاڑی سٹارٹ ہو گیا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنتات۔ تو یہ جو مذہب میں دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو سب سے پہلا ڈاکہ وہ الصلاۃ پر ڈالتا ہے، الصلاۃ پر۔ 1958 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انبیاء والی صلاۃ غائب کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو صلاۃ کے مقابل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت جو حیات دنیا میں ہے وہ گم کر بیٹھتا ہے، کہتا نہیں جنت تو تمہیں آخرت میں ملے گی بس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقام پر وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ یہ جنت دینے کا وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ اپنے ذمے سچا کر دکھا چکا ہے، سچا وعدہ کر دکھا چکا ہے تورات کے دور میں بھی، انجیل کے دور میں بھی، اور اب قرآن کے دور میں بھی۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اور کون زیادہ پورا کر دکھانے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر۔ تو اب مومن تو اپنا وعدہ پورا کر دے، جان بھی دے دے، مال بھی دے دے حیات دنیا میں، یعنی مومن تو مال دے نقد، جان مال نقد، اور اللہ کرے ادھار، تو اس سودے کو خریدے گا کون؟ جان مال مومن نقد دے اور اللہ جنت ادھار میں رکھے، تو ایسے سودے کا کوئی خریدار نہیں ہوگا۔ مذہب نے یہ گھپلا کیا اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کہ جنت کو جو موجود ہونا چاہیے تھی مقابلے میں، کیونکہ ایک چیز یہ ہے ایک چیز یہ، ایک ہم دے رہے ہیں دوسری لے رہے ہیں، تو اگر یہاں نقد ہے بندے کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ادھار ہے تو بات قابل قبول کیسے ہوگی؟ اس میں بھی بہت سی باتیں اور تو ابھی ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ اگر سچا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر پورا کر دکھانے والا ہے تو اس کا وعدہ ادھار نہیں ہو سکتا۔ کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھانے والا؟ آگے قرآن نے کہا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اے ایمان والو، اپنی اس خرید و فروخت پر جو تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ جو عہد ہوتا ہے رفقائے محترم، جان مال دے کر جنت کو پانا، تو یہ عہد ہے جس پر کہ مومن قائم رہتا ہے اور منافق اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ منافق جنت لینا چاہتا ہے لیکن جان مال کو دیے بغیر، اونے پونے، مفت، قول کی بنیاد پر۔ تو اولو الالباب کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان میں ڈنڈی نہیں مارتے۔
جان مال کی جو شرط ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی تھی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور یہ نقض نہیں کرتے، توڑتے نہیں ہیں، پارا پارا نہیں کرتے میثاق. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد و پیمان. میثاق کیا ہے؟ عہد بھی ختم ہو گیا اس امت میں، جان مال دینا، ہاں جی، جان مال دے کر جنت پانے کا عہد ختم، میثاق بھی ختم. اب ہم میثاق کو لیتے ہیں. رفقائے محترم، میثاق کیا تھا؟ 11-12 سورۃ المائدہ 11-12. اور نقض میثاق کے ثمرات، نقض میثاق کے ثمرات، نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں؟ رفقائے محترم، قرآن اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورۃ المائدہ تاریخ کے حوالے سے پہلے، پھر امت مسلمہ کے حوالے سے. ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بے شک حاصل کیا، پکڑا لیا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے آل یعقوب سے میثاق لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور اس میثاق پر عمل درآمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 ذمہ دار افراد کا تعین کروایا. نقیب کہتے ہیں نقب، جسے کھوجی کہتے ہیں، کھوج لگانے والا، حالات کی ٹو لگانے والا، اور اس کا معنی ہے نمبردار، مسئول، اکاؤنٹیبلٹی جس پر عائد ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کا ایک نگران مقرر کیا گیا، ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ تو اپنے قبیلے کے بناؤ بگاڑ کے حوالے سے مسئول ہے، جواب دہ. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میثاق کے نتیجے میں، وَقَالَ اللَّهُ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، إِنِّي مَعَكُمْ، کیا بنی اسرائیل؟ انی معکم، میری معیت تمہیں حاصل رہے گی. معیت یعنی نصرت، تائید، اللہ کی نصرت و تائید. میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی جو کام بھی تم کرو گے، پلاننگ منصوبہ کرو گے، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارا تانا ہے، میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا، یعنی بڑا حصہ میرا ہوگا. میں تمہاری معیت کے ساتھ، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ معیت یا میثاق کن حوالوں سے تھا؟ نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم الصلاۃ کو قائم رکھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور الزکوٰۃ جو ہے اس کی بجاوری کرتے رہو گے. تو الصلاۃ پر تو گزشتہ 2 جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے، تو کل انشاءاللہ العزیز جمعے کے حوالے سے ہم الصلاۃ کے ساتھ جو دوسرا اس کا رکن ہے الزکوٰۃ، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو اگر زکوٰۃ کی بجاوری ہوتی رہے گی تمہارے اندر، دوسری بات. نمبر 3، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور جو بھی رسول آئے، جس وقت تمہارے اندر آئے، اس پر تم ایمان لاتے رہو گے. یعنی چونکہ رسالت ابھی جاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رسول پے بپے آنے تھے، تو ہمارا کہ اگر پے بپے آنے والے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہو گے، یہ تیسری شرط. اور آگے فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عزر کہتے ہیں رفقائے محترم، عین زال را عزر. پودا جو ہوتا ہے نا، پودا وہ جب نکلتا ہے، کونپل نکالتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے. تو اس کمزور پودے کو پانی دینا، حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، تاکہ وہ اپنے ڈنٹل پر، تنے پر مضبوط طریقے سے کھڑا ہو جائے.
کہ پہلے ہوا کا جھونکا اسے گرا دیتا تھا اور اب باد و باران کا طوفان بھی اسے نظر نہ پہنچا سکے. یہ پودے کو پانی دینا، رکھوالی کرنا تاکہ وہ تنا بن تنا اور درخت بن جائے، مضبوط و مستحکم ہو جائے اور پھر اپنے سائے سے پھلوں سے آپ کو نوازے. تو یہ پورا پروسیس جو ہے یہ تعزیر ہے. تعزیر کا معنی ہے پانی دینے سے رکھوالی، آخری مراحل تک کسی چیز کی حفاظت و نگہداشت. اور تم دین کی، کتاب اللہ کی، کلام الہی کی کیا کرو گے؟ آبیاری کرو گے، دست و بازو بنو گے، اسے تقویت اور تائید بہن پہنچاؤ گے. اور آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرض جسے کہتے ہیں قرض حسنہ. قرض کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دو معدے ہوتے ہیں یا معدے کے دو پارٹ ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جلدی وہ معدے کے اندر غذا اتارتے چلے جاتے ہیں چبائے بغیر، بس اندر نگلتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک معدے سے پروسیس کے ذریعے یا ایک حصے سے وہ دوسرے حصے میں منتقل کرتے ہیں. یہ جو پہلے ایک میں ڈالنا پھر پروسیس کر کے دوسرے کی طرف لے جانا تاکہ وہ آگے جزو بدن بنے اور مزید نشو و نما کا باعث ہو، اس عمل کو قرض کہتے ہیں. قرض، قرض یقرض. تو یہ کیا پروسیس ہے کہ نظامی انہضام کو اس طرح رکھنا کہ ایک طرف سے وہ لے اور دوسری طرف سے وہ واپس دے. قرض حسن کیا ہے؟ یعنی وہ کنٹریبیوشنز جو معاشرے کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے، بیلنس اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہوگا ہنگامی. یعنی ایک تو سسٹمیٹیکلی فرائض و واجبات ہے کہ بھئی آپ نے یہ دینا ہے، میں نے یہ دینا ہے. تو ایک تو طے شدہ ویوز ہے اور ایک ہوں گے ہنگامی بنیادوں پر. ہنگامی بنیادوں پر جو مطالبات کیے جائیں گے تاکہ معاشرے کا حسن برقرار رہے، اس کو مزید چار چاند لگائے جائیں. تو اگر تم ہنگامی بنیادوں پر اپنے وسائل، صلاحیتیں جو مرکز ملت تم سے تقاضا کرے گا ان کو تم پورا کرتے رہو گے. یہ شرائط تھی. میثاق کے یہ اجزاء تھے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل، تعزیر اور قرض حسن. تو آپ ان کے نتائج یہ بورڈ پہ لکھ دیں. یعنی میثاق کے جو اجزاء تھے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، نمبر 3 ایمان بالرسل. لیکن اب یہ ایمان بالرسل جو ہے ختم نبوت کے بعد، نبی پاک خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین کے آ جانے کے بعد اب یہ ایمان ختم نبوت پر ایمان ہوا کہ اب کوئی نہیں آنے کا، آنے والا آ گیا. اب امت کسی کے انتظار میں نہ رہے. یہ الگ بحث ہے کہ سازش کے تحت ہمیں مہدی اور مسیح کے انتظار میں بٹھا دیا گیا ہے اور قرآن کا وجود اور عدم برابر ہو گیا، کیونکہ آنے والا آئے گا، مسئلہ تجھ سے حل ہوگا. جو آ چکا ہے، جو وہ لا چکا ہے، اس کا تو نعوذ باللہ اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. قرآن دھرے کا دھرا رہ گیا خلاف میں جزدانوں میں، اور آنے والے کے انتظار میں یہ امت بیٹھ گئی، اس عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو ایمان بالرسل اب ختم نبوت کے بعد ختم نبوت پر ایمان ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ جو ہے یہ حجت من بعد الرسول ہے، حجت من بعد الرسول. تو ایمان بالرسل اور آگے ارشاد فرمایا تعزیر، یعنی دست و بازو بنو، قوت و طاقت بہن پہنچاؤ کتاب اللہ کو. تعزیر اور 5واں قرض حسن. تو ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، یہ شرائط ہے. اور اب نتائج، ریزلٹس کیا فرمایا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تکفیر السیئات، کہ ماضی میں جو توازن شکنیاں تمہارے اندر اب تک ہیں، مقروض ہو، بے دست و پا ہو، دنیا جہان کی غالب قومیں، مغضوب جن کو ہم سمجھتے ہیں غضب والے، اور ملعون، زوال،
ان کے محتاج اور دست نگر ہو تو یہ جو بدحالیاں ہیں، پراگندہ حالیاں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ داغ دھبے ہم دھو دیں، دھل جائیں گے ان شرائط کو پورا کرنے سے۔ مزید برآں یہ آگے دیکھیے دوسرا کیا ہوگا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں داخل کروں گا تمہیں، اُدْخِلَنَّكُمْ تمہارا داخلہ ہوگا کہاں، جنات، کیسی جنات، تجری من تحتها الانہار، یہ جو ہے جی اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں کہ ایسے باغات، جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی، تو یہ ترجمہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر باغ اونچا ہو اور ندی، نہر، دریا نیچے ہے تو وہ سیراب کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو میکینیکل پروسیس، مشینیں لگانی پڑیں گی۔ تو سیرابی کے لیے کیا ہے، نیچے نہیں، اس کے تجری میں اس کا معنی ہے کہ میں تمہیں ایسے باغات میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل کروں گا جن کا وصف یہ ہوگا کہ ان کے ماتحت ان کے لیے وقف ہوں گے، ان کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے دریا، ندیاں، نالے رواں دواں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس اور علاقے کو سیراب کرنے والے دریا انڈیا کے پاس، جب چاہے فلڈڈ کر دے اور جب چاہے ویرانوں میں تبدیل کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان کے جو منابع ہوں گے، منبع ہوں گے، وہ ان کے اپنے ماتحت ہوں گے، ان کی ہریالی، سرسبزی اور شادابی کے لیے وقف ہوں گے۔ من تحتہا کا یہ معنی ہے۔ اس ضمن میں ایک حوالہ قرآن میں سورہ سورہ ہے آپ کی زخرف، آیت نمبر 51، 43 سورہ زخرف 43 آیت نمبر 51، تحت کا مفہوم جو ہم متعین کر رہے ہیں اس کی سند، تاکہ کل کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ ترجمہ کیوں آپ کر رہے ہیں، تو دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ 43 51، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں، اپنی مملکت میں، اپنے علاقے میں، اور منادی کے یہ الفاظ تھے، الیس لی ملک مصر، الیس لی کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر، 43 51، الیس لی کیا نہیں ہے میرے لیے، یہ استفہام انکاری ہے، ضرور ہے، الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، بتاؤ، پارلیمنٹ سے پوچھتا ہے کیا ملک مصر میرا نہیں، کیا یہ کس کا کوئی مالک اور ہے؟ اور آگے کہا والانہار، والانہار، اور یہ دریا، ندیاں، نالے کہاں، تجری جو رواں دواں ہیں، تجری من تحتی، لفظی ترجمہ تو مترجمین کے مطابق ہوگا جو میرے نیچے سے رواں دواں، کہ گویا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر من تحتی یعنی میرے تصرف میں ہے، میرا کنٹرول ہے ان کے اوپر، جہاں ہم چاہیں ان کو لے جائیں، جہاں چاہیں روک دیں۔ تو ملک مصر بھی میرا ہے، اور انہار، دریا جو ہیں، ندیاں اور نالے جو ہیں، ان پر بھی میرا تصرف ہے، کنٹرول ہے۔ تو یہ کہا کہ ہم ایسے سرسبز و شاداب علاقوں میں تمہیں داخل کریں گے کہ جہاں کے منابع، وہاں منبع جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ بھی انہی کے تصرف میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ علاقہ کسی کے پاس اور منبع دریا کا اور کے پاس
اور آگے ارشاد فرمایا یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جنتیں حیات دنیا میں بھی ہیں اور حیات آخرہ میں بھی، بلکہ حیات دنیا کی جنت گواہ ہے، دلیل ہے، شہادت ہے حیات آخرہ کے لیے۔ حیات آخرہ کی جنت دعویٰ ہے، یعنی الحیات الاخرہ، حیات آخرہ کی جو جنت ہے وہ موعود ہے، اور حیات دنیا کی جنت، حیات دنیا کی جو جنت ہے وہ شاہد ہے، یہ مشہود ہے، یہ اس کی شہادت ملے گی، گواہی، یہ گواہ ہے۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، تو یہ گواہ ہے اس کے لیے۔ اب آج امت مسلمہ مذہب میں جب آئی ہے تو اس کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، گواہی کے بغیر سارا کام چلانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ حیات دنیا میں بھی باغات ہے، جنات ہے، جنت ہے، اس کی دلیل اسی میں آ گئی۔ کیا فرمایا؟ ضرور میں تمہیں ان جنات میں جس کا یہ وصف ہوگا داخل کروں گا، اور آگے فرمایا فمن کفر بعد ذلک، فمن کفر بعد ذلک، اور جو قوم اس سب کچھ کو پا لینے کے بعد، جو کوئی اس سب کو پا لینے کے بعد، جنات میں داخل ہو جانے کے بعد کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، غلط استعمال کرے گا، بیجا تصرف کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس کو پا لینے کے بعد، بعد ذالک، اس کو پا لینے کے بعد، تم میں سے، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ توازن بدوش راستہ جو ہے، توازن بدوش راستہ، توازن پیدا کرنے والا راستہ جو ہے اس سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، چھوڑ بیٹھے گا۔ اب اگر یہاں پر ہم اخروی جنات لیں، حیات بعد الموت کی جنات لیں، تو وہاں تو چھوڑنے کا یا گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی حیات آخرہ کی جو جنت ہے یا جنات ہیں، وہ تو وہاں تو دخول ہے، خروج ہے ہی نہیں، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وہاں تو اخراج ہے ہی نہیں، اخراج حیات دنیا میں ہے۔ تو حیات دنیا کی جو جنات ہیں ان کا ایک خاص بات، اختصاص یہ ہے کہ وہاں قومیں داخل بھی ہوتی ہیں، دخول بھی ہے، خروج بھی ہے۔ تو جب تک کوئی قوم جنت والے اعمال کو انجام دیتی ہے وہ جنات کی مالک رہتی ہے، جب وہ ان اعمال کو چھوڑ بیٹھتی ہے ان جنات سے نکال دی جاتی ہے۔ یہ خود مستقل ایک موضوع ہے رفقا محترم، جس کے لیے خاص طور پر ہمیں سورہ شعراء جو ہے اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ انبیاء کا نام بنام وہاں ذکر ہوگا، اور وہاں پر جنات ارضی، اس میں دخول اور خروج کی تفصیلی شرائط ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس وقت اتنا ہی ہے کہ یہ تو ہوا میثاق، اس کی شرائط، نتائج، ثمرات۔ اب دیکھیے اس میثاق کو نقض، توڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب تیسرا پہلو، الف با جی، تیسرا پہلو نقض میثاق، اس میثاق کو توڑا جائے اگر تو اس کے نتائج و ثمرات کیا ہوں گے؟ نقض میثاق کے نتائج و ثمرات کیا ہوں گے؟ یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ اگر یہ ہم نے دیکھنا ہو کہ کوئی قوم جب ناقض العہد ہو جاتی ہے، ناقض المیثاق ہو جاتی ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ یہ قوم نقض میثاق کر رہی ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو میزان قرآن میں، میزان الہی میں، میزان قرآن ہے 42 17 57 25، تو اگر ہم اس میزان الہی میں اپنے آپ کو تولنا چاہیں یا اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو تاکہ ہمیں اپنی قدر و قیمت معلوم ہو تو وہ کیسی ہے کیا نہیں ہے، یہ پہچان آئے گی اب جیم میں اگلا حصہ۔ کیا فرمایا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، آیت نمبر 13، 5-13، سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. نقض المیثاق نمبر 1. نقض میثاق کے نتائج کیا ہوگا؟ ملعونیت. نقض میثاق جب کوئی قوم کرے گی تو سب سے پہلا جو اس پر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملعون ہو جاتی ہے. لعناہم، ملعون ہو جاتی ہے. ملعونیت کیا ہے؟ لعنت یہ کوئی گالی نہیں ہے رفقائے محترم، لعنت کوئی گالی نہیں ہے. جس طرح ایک متنبی نے، مدعی نبوت نے ایک کتاب لکھی ہے اور آپ نے فریق ثانی کو لعنت کہا، تیرے گلے میں لعنت، اور اس طرح ایک صفحے پر 8 لعنتیں، لعنت 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 لکھتا گیا ہے. ایک صفحے میں 5 لائنیں، 5 لعنتیں، تو ایک صفحے میں مثلا 20 لعنتیں اس نے لکھی ہیں، تو اب اس نے کہنا 1000 لعنت. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا وہ صفوں کے صفحے صرف لعنت کے لفظ سے بھر دیے، اور آخر میں لکھا 1000 لعنت. اور دعویٰ ہے نبوت کا کہ میں نبی ہوں. ہاں، تحفہ گلبیہ 1000 لعنت، لعنت پہ لعنت لکھتا گیا ہے. 1000 لعنت پورا کرنے کی. لعنت کیا ہے رفقائے محترم؟ الغراب اللعین. الغراب اللعین. یہ جب فصل پک جاتی ہے، باغ یا فصل پک جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ اسے کہیں کوے، پرندے، جانور آ کر غذا یا نقصان نہ پہنچائیں، تو ان کو فصل سے، باغ سے دور رکھنے کے لیے عربوں کے ہاں اور ہمارے جہاد میں بھی ایک ڈراؤنا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. مثلا کوے کا، چیل کا، کوئی بھی ڈراؤنا، تو اس سے وہ ڈر کر بھاگ جائے، اور اس بھاگنے کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ سامان نشو و نما سے محروم رہ جاتے ہیں. لعنت ہے رفقائے محترم خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی، ڈپرائیو آف ہو جانا. مثلا کوئی قافلہ ہے، قافلہ، تو اگر قافلہ جو ہے وہ راستہ گم کر بیٹھے، صحیح راستہ جو ہے اس کو چھوڑ دے، راستے سے ہٹ جائے، نمبر 1، نتیجتاً اس کا جو زیادہ راہ ہے، سفر ہے، پانی ہے، خوراک ہے، ختم ہو جائے، خوراک پانی ختم ہو جائے، اور آخر کار صحیح راستہ ملے نہیں، خوراک پانی ملے نہیں، تو انجام کار ہلاکت. لعنت کا نقطۂ آغاز ہے کتاب اللہ کو چھوڑنا. کتاب اللہ سے کٹاؤ، کتاب اللہ سے کٹاؤ نقطۂ آغاز ہے، اور ہلاکت نقطۂ اختتام ہے. یہ ملعون قوم کی پہچان ہے. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل دماغ بڑے محفوظ ہیں، تیرے کلام کا، قرآن کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، سنا نہ سنا کوئی اثر نہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے. فرمایا ان کے قلوب اصل میں ملعون ہیں، ہر وہ دل دماغ ملعون ہے کہ جس میں کتاب اللہ اتر نہ سکے. یہ ملعونیت. تو پہلا کیا فرمایا؟ لعناہم. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. دوسری پہچان، نمبر 1 ملعونیت، نمبر 2 قساوت قلبی. دل دماغ کا، قلب اور قالب کا ایسا ہو جانا کہ وہاں بزرگوں کے اقوال تو اثر کرے، بزرگوں کی حکایتیں اثر انداز ہوں، قوالیوں کے نام پر، مجروں کے نام پر حال پیدا ہو جائے، دل دماغ کام کرے، خرچ کرنے کے لیے انسان تیار ہو، لیکن کلام اللہ کا جب مقام آئے، کلام اللہ کی اپیل ہو، کلام اللہ کی مجلس ہو، کلام اللہ کی دعوت ہو، تو دل دماغ پر اثر ہی نہ ہو. یعنی شخصیت پرستی، شخصیت پرستی، ائمہ پرستی،
رسول پرستی، رواج پرستی، یہ جتنی پرستشیں ہیں انسانی شخصیت کے حوالے سے، یہ ساری قساوت قلبی کہ ان چیزوں کے لیے انسان کا دل نرم ہے، نازک ہے، گداز ہے، ان چیزوں کو سن کر انسان پہ وجد طاری ہوتا ہے، اور کلام اللہ کی مجلس میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، سنتا بھی ہے تو اثر پذیری نہیں ہوتی۔ تو اگر رفقائے محترم بارش برس رہی ہے اور آپ نے اپنا جو برتن ہے وہ الٹے منہ رکھا ہوا ہے، اوندھا ہے، تو بارش کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے اپنا برتن جو ہے اس کا منہ الٹا رکھا ہے یا بند رکھا ہوا ہے، یا آپ نے ایک کوریج اپنے اوپر چڑھا لیا ہے تو ٹنوں بارش ہو جائے خشک رہے گا۔ تو پہلے تو ہے کہ آپ اپنے دل دماغ کا رخ جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف کریں۔ تو قساوت قلب، دل دماغ کا کتاب اللہ کے حوالے سے سخت ہو جائے، یہ دوسری پہچان ہے۔ نمبر 3، یحرفون الکلم، تحریف کلام۔ تحریف کلام اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، کلام اللہ کو سیاق و سباق سے کاٹ دینا، جسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ۔ سیاق و سباق سے کلام اللہ کو کاٹ دینا۔ کلام اللہ ایک مربوط کلام ہے، باہم جڑا ہوا ہے، اور تحریف کلام کیا ہے؟ کلام اللہ کو سیاق و سباق سے نہ کاٹ دینا۔ مثلا پاکستان کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں پڑھتا، باقاعدہ انٹرویو چھپا ہوا ہے کہ میں تو قرآن نہیں پڑھتا۔ بھئی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جو دلوں میں ہی کثیرہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاؤں، خطرہ ہے مجھے۔ قرآن کا دعویٰ ہے رفقائے محترم کہ یہ نور ہے۔ 5/15/16 میں اسے ملا، میں نے اسے کہا قرآن کا دعویٰ تو ہے کہ نور ہے، روشنی ہے، تو کیا روشنی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کھاڈوں کھائیوں میں گریں؟ تو یعنی قرآن ہی سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا، کیوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ پھر کہتے ہیں قرآن میں تو بھئی صلاۃ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے تو قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن نے کہا کب نہیں جانا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب سکر کی حالت طاری ہو، سکارا ہو، سکر کی حالت میں نہیں جانا۔ تو کسی نے کہا یار اگلا حصہ تو پڑھ، لا تقربوا پر دھرنا مار کر بیٹھ کے آگے تو چل۔ تو کہتا ہے سارا قرآن کن نے پڑھے ہیں؟ سارا قرآن میرے ہی لیے، اتنا میں عمل کر تو اگلے پر تو عمل کر لے۔ اور یہ رفقائے محترم ہنسی کی بات نہیں، ہمارے اوپر دینی مدارس میں ایک دور گزرا ہے۔ استاد میرا پہلا جو مدرسے سے اخراج ہوا تھا اسی بات پر کہ میں نے کہا استاد آپ کہتے ہیں ختم قرآن نہیں تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ خیر میں تو نہیں گیا، نکال دیا مدرسے سے۔ آیت یہ تھی کہ یہ 2 صفحے ہیں نا، یہ 2 صفحے، یہ 3 صفحے، یہ صفحہ ایک صاحب پڑھ رہے ہیں قاری صاحب، اور یہ اگلا صفحہ دوسرا قاری پڑھتا ہے۔ یہاں پر فعل ہے مثلا قالا، اور یہاں ہے اللہ، اس نے قالا پڑھا، اگلا اللہ پڑھے گا، اگلا صفحہ الٹا ہو جائے گا تو وہاں کچھ اور ہوگا۔ ایک صفحہ ایک پڑھ رہا ہے، دوسرا صفحہ یہاں فعل ہے، اگلے میں فاعل ہے، تو فاعل کسی کے پاس ہے، فعل کسی کے پاس ہے، جنت کسی کے ہاتھ میں ہے، جہنم کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ مطلب ہے کہ تدبر کے ساتھ پڑھے۔ تو جب وہ پڑھتا ہی ہے نعوذ باللہ، نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، تو تحریف کلام ہے رفقائے محترم پہلے معنی میں کہ سیاق و سباق سے کلام کو کاٹ دینا۔ نمبر 2، تعریف کلام کیا ہے کہ افعال کو نتائج و ثمرات کے بغیر لینا اور احکام کو حکمتوں کے بغیر۔
اللہ تعالیٰ نے احکام کو حکمتوں کے ساتھ اور افعال کو نتائج و ثمرات کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم چیک کرتے رہیں کہ وہ نتائج و ثمرات پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں جو پیدا ہونے چاہیے، تاکہ امت ہر آن اپنے اعمال کے حوالے سے محاسبہ کرتی رہے، کیونکہ اعادہ اور تکرار مطلوب نہیں ہے، تکرار ریپیٹیشن مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو نتائج و ثمرات ہے۔ تو تحریف کلام کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ الگ تھلگ کر دیتے ہیں کلام کو اس کے سیاق و سباق سے، موقع سے، سچویشن سے، جس سچویشن یا موقع محل کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ موقع محل اس کا ختم کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی رفقائے محترم آگے، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ کیا بات، نسو بھول جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، حَظًّا، حظ کہتے ہیں رفقائے محترم پلیت۔ مثلا روٹی ہم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کہ ایک تو ہماری بھوک ختم ہو، فوڈ انسٹنکٹ جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کی اپنی ایک لذت بھی ہے، ایک چاہت ہے، من بھاتا کھانا من کو بھی بھائے، اور ساتھ کے ساتھ وہ شیپ، شکل، صورت اور نصب العین دونوں کو پورا کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر اعمال رہ جاتے ہیں، اور اعمال کے جو مقاصد ہیں وہ بھلا بیٹھتے ہیں۔ اعمال کا تکرار جو ہے، اعادہ جو ہے، ریپیٹیشن رہ گیا۔ مثلا آمین، اس پر مسئلیں الگ ہو گئی، رفع یدین ہے یا نہیں، مسئلیں الگ ہو گئی۔ ضالین پڑھنا ہے یا ضالین پڑھنا ہے، کون سی آواز نکالنی ہے، اس پر مسئلے الگ ہو گئی۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب جائی سے فرماتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک مسجد کا جھگڑا ہے، مسجد کو تو لگ گیا تالا، عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، دو فریق بن گئے، ایک کہتا ہے مسجد مجھے ملے، دوسرا کہتا ہے مجھے ملے۔ پولیس نے بند کر دیا، دونوں کو باہر نکال دیا، سڑک پر چلے گئے، عدالت میں گئے۔ تو ڈپٹی صاحب کی عدالت تھی، تو ایک گروہ کو بلایا گیا، فرمایا پوچھا میں نے تم کون ہو؟ یعنی ہمیں ضالین۔ فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے فریق سے پوچھا تم کون ہو؟ کہ ہمیں ضالین، ایک ضالین ہے دوسرا ضالین۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا بھی بتاؤ ضالین یا ضالین مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہمیں کیا پتا، ہمارا تو یہ نام ہے۔ کسی کا نام ہے لال دین اور کرتا ہے کوئلوں کا کاروبار، نام ہے چراغ دین اور ہے جاہل مطلق۔ بھائی نام، مجھے نام سے کیا جی، نام میرا ہے چراغ دین، لال دین، مانا ہوتا ہے مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ ہمارا تو نام ہے جی ضالین، ہمارے مولوی صاحب نے کہا پڑھنا ضالین، ہمارا یہ نام ہے ضالین، یہ ہمارا نام ہے ضالین، مفہوم اور مانا ہمیں کیا۔ فرمایا کہ میں نے انہیں کہا کہ مسجد تم دونوں کو نہیں مل سکتی، کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ انعام والی جماعت تو وہ ہے جو ضال نہیں ہوتی، مسجد تو ان کی ہے، اور تم تو خود کہتے ہو کہ ہم ضالین ہیں۔ ضالین یا ضالین تم خود مان رہے ہو کہ ہم تو ضال ہیں، تو جب ہو تو مسجد میں تمہارے حق میں کیسے کرو؟ تھوڑا سینٹر میں تم تو خود انکار کر رہے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ہم ضالین ہیں، گمراہ ہیں، تو گمراہوں کو مسجد تو نہیں دی جا سکتی۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا آج ہمیں عدالت میں آ کر پتہ چلا کہ اس کا معنی یہ۔ تو لڑائی ہے رفقائے محترم ضالین پر اور ضالین پر، لیکن مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ زیر بحث ہی نہیں۔ یہ جو چیز ہے قرآن نے کہا نسو حظا مما ذکروا بہ، جن اعلیٰ مقاصد کے لیے ذکر قرآن نازل ہوا ہے،
सलात का मकसूद क्या है, ज़कात का मकसूद क्या है, हज का मकसूद क्या है, मकासद को भुला दिया, है पे कज़ाई पर झगड़ा खड़ा कर दिया। फॉर्म एंड शेप, रिचुअल्स, यानी जब रिचुअल्स में मजहब तब्दील होता है, मरासम अबूदियत मकासद से कट गए, तो ये फरमाया कि ये क्या है, हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू भी, जो दीन जो है वो प्लेयर की चीज नहीं रहा बल्कि रिचुअल्स की चीज बन गया। तो फिर क्या नतीजा निकलेगा रफ़क़ाए मोहतरम, ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिन्हुम, ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिन्हुम। फरमाया कि ये मजहब इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको पूरा करना मुमकिन नहीं। नतीजा ये है कि हमेशा ये लोग खियानत परवर होते हैं, यानी दीन के मुश्किल तकाजे जो हैं उनको तो दीन, मसलन दीन क्या था, जानो माल दो और जन्नत लो, इसमें खियानत करेंगे। अपना माल बेचना हो तो पूरी कीमत लेंगे, अल्लाह की जन्नत बेचनी है तो औने पौने बेच रहे हैं, जो भी मिल जाए। माले गैर दिले फिर है, मुफ्त का माल है, मुफ्त की जन्नत हाथ में आ गई है, दावे की हद तक जो भी मिले ले लो, भागते लो चोर की लंगोटी से, कुछ तो मिलता है। तो क्या कहा, वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइना, फरमाया कि मजहबी पेशवाइयत हमेशा तुम उसको खाइन पाओ, अमानत इनमें नहीं होगी। तो खियानत इनका वस्फ़े खास है, कैरेक्टर में खियानत है, इल्म में खियानत है, दीन में खियानत है। जो रफ़क़ाए मोहतरम अल्लाह और रसूल के साथ खाइन होगा वो मेरे और आपके साथ अमीन कैसे हो? जो अल्लाह की किताब में खियानत करता है वो मेरे और आपके माल में कैसे अमीन हो? अमानत का नुक्ता आगाज अल्लाह, तो जो अल्लाह के साथ खाइन है वो मेरे साथ आपके साथ अमीन कैसे हो? ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइना, नामुमकिन है कि जो अल्लाह के दीन में खयानत करता है वो अमली जिंदगी में खयान ना हो। लेकिन फरमाया कि मसला ये नहीं है कि तुम इनसे उलझ पड़ो, उलझो मत, ये तो भिड़ों के छत्ते हैं, इनको हाथ न लगाओ। मजहबी पेशवाइयत रफ़क़ाए मोहतरम मानने में सबसे आखिर में होगी। मजहबी पेशवाइयत अव्वल मुखातब कभी दीन में नहीं रही। ये भिड़ों का छत्ता है, इसमें हाथ मत लगाओ, पत्थर मत फेंको, वो तो खुद तुमसे उलझने के लिए आएंगे। आज रफ़क़ाए मोहतरम ये जितने भी मजहबी तफरके हैं ये आज खत्म हो सकते हैं अगर हुकूमत तमाम मसाजिद को अपनी तहवील में ले ले और इमाम और खतीब को 16 और 14 ग्रेड दे दे और ग्रेड के साथ उनकी जो मुराद है वो उनको मिल जाए। ये सारे देवबंदी बरेलवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये झगड़े क्यों हैं? ये उनकी पेट के तकाजे, पेट पूजा का लाजमी तकाजा है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, वो पीछे पूछा कि हम साहब बकरा ईद किस दिन पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है? तो फरमाने लगे भाई कल पढ़ो या परसों, हमारे पास पढ़ो या कहीं और, बकरे की खाल हमारे मदरसे में दे दो, खाल हमारे मदरसे में दो, हमें दो, पढ़ो जहां चाहो पढ़ो, ना भी पढ़ो, हमें इससे बहस नहीं, बकरे की खाल हमारे पास आनी चाहिए। तो खाले उतारना हमारा मकसूद है। तो ये है वो रफ़क़ाए मोहतरम बात। फरमाया फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अफ़ा आफावा 2 मिनट में। हाँ, तो अफव से काम लो। आफावा का मान होता है कांटों के ऊपर से इस तरह गुजरना। रफ़क़ाए मोहतरम अगर किसी मैदान में चारों तरफ कांटे फैला दिए गए हों तो कांटों में पांव और कपड़ों को उलझाना हिकमत अमली नहीं है। जहां तक तुम उनसे बच सकते हो बचो। ये कांटे हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, इनसे बचो। और वस्फा साफा, साफा कहते हैं रफ़क़ाए मोहतरम चट्टान के ऊपर से गुजरने के लिए फिसलन का खतरा होता है।
تو احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاؤ. ان اللہ یحب المحسنین، اگر تم اس شرط کو پورا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، تم اس کے محسن ہوگے. اور اسی ضمن میں رفقائے محترم میثاق نصارہ کا اور اس نصارہ کے میثاق کے نقض میں کیا نتائج پیدا ہوئے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہفتے کو دیکھیں گے.